بڑی وجہ وہ ہے کثرت سے گناہ کرنا. جو روز گناہ کر رہا ہے نا اور کثرت سے گناہ کر رہا ہے، روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ ڈاٹ، ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے. دوسرا گناہ کرتا ہے پھر ڈاٹ لگتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے پھر ڈاٹ لگتا ہے. آقا فرماتے ایک وقت آتا ہے پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس پر کوئی ہدایت کی بات ہی اثر نہیں کرتی. تو جو کثرت سے گناہ کرتا ہے ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے. دوسرا سبب جو بہت آج کل عام ہے اور وہ ہے بے باکی. اب جوکس کے اندر، کامیڈی کے اندر، گانوں کے اندر سازش کی گئی ہے، ایسے الفاظ ڈال دیے گئے کہ جس میں اللہ رسول کی، جنت کی، دوزخ کی، فرشتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور ہمارے مسلمان اس پہ کہہ کے مار کے ہنس رہے ہوتے ہیں. کلپ شیئر کرتے ہیں، دیکھو یار کیسا مزیدار کلپ ہے. کیا ایسے گانے نہیں جس پہ معاذ اللہ محبوب کو سجدہ کرنے کی بات کی گئی، خدا مانا گیا، ظالم کہتے ہیں خدا کو گانوں کے اندر، اور نوجوان گنگنا رہے ہیں، کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہمارا ایمان. اچھا اب میں آپ کو اس کو اور لاجیکلی سمجھاتا ہوں. اچھا کچھ لوگ ہیں نا، شیطان ہے نا، کہتا ہے یار یہ کون سا مولانا صاحب دین لائے، دو چار جملوں سے کیا ایمان چلا جائے گا؟ دنیا میں کسی بڑی فورس، بڑی ایسی حکومتیں ہیں، ایسے ادارے ہیں جن کے خلاف بات کرو تو غداری کا مقدمہ بن جاتا ہے. آپ بھی کہیں دو چار جملے ہی تو کہتے نہیں، آپ کی باؤنڈری ہے. بینگ اے سٹیزن آپ اتنی بات کر سکتے ہیں، اتنی نہیں کر سکتے. یہ باتیں سمجھ آتی ہیں تو بینگ اے مسلم کیوں نہیں سمجھ آتا کہ میں اللہ رسول کے بارے میں اپنی شریعت کے بارے میں ایک لمٹ میں بات کر سکتا ہوں، اس سے آگے نہیں جا سکتا. اچھا پھر دوسری بات، چلے شیطان کا یہ وار کہ یار چند جملوں سے ایمان کیسے چلا گیا. میں 70 سال سے کلمہ پڑھ رہا ہوں کہ ایک جملے سے میں ایمان سے باہر ہو گیا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو ہانگ کانگ کے بستر پر 70 سال سے کفر کر رہا تھا، ایک ہی تو جملہ کہا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ کفر کی وادی سے نکل کر ایمان کے نور میں داخل ہو گیا. یہ الفاظ کی اہمیت ہے، یہ جملوں کی اہمیت ہے. شیطان کے اس وار کو سمجھو. ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک عورت جس کو آپ نہ جانتے نہ پہچانتے ہیں، دو گواہوں کی موجودگی میں آپ 3 بار جناب اس سے اقرار کرتے ہیں، ایجاب و قبول کرتے ہیں. اس کے بعد وہ عورت جو انجان تھی چند جملوں کے بعد آپ کی زوجہ بن جاتی ہے، اور اسی عورت کے ساتھ 50 سال کوئی گزارے، اس کے کئی بچے ہو جائیں، 3 جملے کہہ دے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ عورت اجنبی ہو جاتی ہے. جملوں سے تو گیم ہی بدل جاتی ہے جناب. تو پھر یہ کیوں سمجھ نہیں آتا؟ اب میری لمٹ ہے، میرے پاس کوئی ریڈ لائن ہے جس کو کراس نہیں کر سکتا میں، ورنہ میرا ایمان چلا جائے. اور فکر کرو نا، پوچھیں علماء سے کہ میری لمیٹیشنز کیا ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، کیا نہیں کہہ سکتا. زبان لرز جانی چاہیے جب اس طرح کی کوئی بات آ جائے. میں کل کی مثال دیتا ہوں. میں ایک جگہ بیٹھا تھا، اب یقین کریں میں اب تک افسوس میں ہوں. ایک صاحب تھے اور سیلاب پر بات چلی. پتہ کیا جملہ کہا انہوں نے؟ کہتے مجھے سمجھ نہیں آتا یہ اللہ پاک غریبوں کے ساتھ ایسا ظلم کیوں کرتا ہے، غریبوں پر ہی فلڈ آتا ہے. میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. اللہ کو ظالم کہنے والا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا پھر ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ ماننا بھی نہیں ہے. نہیں جناب، اب استغفر اللہ. اچھا یہ ہمارے گھروں میں کسی کی میت ہو جائے، معاذ اللہ میت ہو گئی، تکلیف ہے، مگر بے باکی کا عالم یہ ہے کہ روتے روتے یہ عورتیں ہماری بعض اوقات کہ اللہ کو میرا ہی گھر ملا تھا، میرا ہی بیٹا ملا تھا، بوڑھے کو لے جاتے، اس کو چھوڑ دیتے. یعنی اللہ کو ناانصافی کرنے والا، غلط فیصلہ کرنے والا، رب پر اعتراض. سمجھو ایمان چلا گیا تو کچھ بھی نہیں بچے گا، سارے اعمال برباد. تو یہ سب باتیں چلیں، میرا موضوع چونکہ مجھے اور بھی اعمال آپ کو بتانے ہیں جو نیکیاں برباد ہو جائے. میں ایک کتاب سجیسٹ کر دیتا ہوں. واللہ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں، اردو زبان میں پوری دنیا میں ایسی کتاب نہیں لکھی، بلکہ یہ امت پر احسان کیا ہے فاؤنڈر آف دعوت اسلامی قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے، مولانا الیاس قادری صاحب نے ایک بک لکھی ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب. پلیز اس کو اپنے موبائل میں نوٹ کر لیں، بعد میں جا کے اسے dawatIslami.net سے فری ڈاؤن لوڈ کر لیں. خریدے تحفہ دے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ فری ڈاؤن لوڈ کر کے واللہ اس کو ایک بار پڑھ لیں. میں نے جس کو دی ہے اور اس نے پڑھی ہے تو اس کو سمجھ آئیے کہ یار یہ باتیں تو مذاق میں کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں سے بھی بندے کا ایمان چلا جا سکتا ہے. تو پہلی بات ایمان، ٹھیک ہے. اب آؤ دوسرا وہ کون سا عمل ہے جو میری نیکیاں برباد کر دیتا ہے. ہاں اب ذرا وہ غور سے سنیے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں. فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب
میرے آقا فرماتے ہیں حسد سے بچو، وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ لکڑی کو آگ لگائیں تو کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر بعد لکڑی فنش، ختم، خاک۔ فرمایا حسد تمہاری نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے۔ ایک بندہ صبح سے کاروبار کرے، بڑی محنت کرے، 5,000 روپے کما کے گھر آئے اور گھر پہ آ کر آگ لگا دے 5,000 روپے میں، آپ کیا کہیں گے؟ تجھ سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ سارا دن محنت کی، پیسے کمائے اور آخر میں آ کے آگ لگا دی۔